ان کا بارگاہ مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم میں۔ آج میرے مہمان آپ کو پتہ ہی ہے روز ڈاکٹر معین نظامی بھی ہوتے ہیں۔ آج انہی کے جد امجد کا ایک بڑا خوبصورت ایمان افروز واقعہ مدینہ منورہ کے حوالے سے، ان کے جو جد امجد تھے ان کا نام تھا خواجہ معظم الدین، اور ان کے بیٹے تھے خواجہ محمد حسین معظمی رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ کے جو تھے یہ خلیفہ تھے۔ یہ جب مدینہ منورہ جانے لگے تو حضرت ان کو کہتے تھے حضرت مرولوی رحمۃ اللہ علیہ، تو خواجہ قمر الدین سیالوی نے ان کو فرمایا کہ یہ میرے کفن کا کپڑا ہے، اس کو تم لے جاؤ، اور محمد حسین وہاں جا کے مدینہ پاک کے جو کتے ہیں ان کے راستے میں ڈال دینا تاکہ ان کے قدم اس سے گزر جائیں۔ یہ وہ کپڑا لے کے گئے اور جا کر مدینہ منورہ میں ایک دن ایک گلی میں دیکھا کہ 4 کتے آ رہے ہیں۔ انہوں نے جلدی سے ان کے سامنے وہ کفن کا کپڑا ڈال دیا۔ وہ کتے قریب آئے، انہوں نے اس کپڑے کو سونگا اور واپس جو مڑ گئے، تو خواجہ محمد حسین رحمۃ اللہ علیہ نے ہاتھ جوڑ دیے، اونچی اونچی رونا شروع کر دیا اور ان سے کہا، اے قلب مدینہ، میرے شیخ نے تو فرمایا تھا کہ تم یہاں پہ اس پہ قدم رکھو گے اور تم واپس جا رہے ہو، میں نامراد واپس چلا جاؤں؟ تو ان میں سے کتا آگے بڑھا، اس نے صرف اپنا قدم اس کے ساتھ ٹچ کیا، مس کیا کفن کے ساتھ۔ انہوں نے وہ کفن اٹھایا اور واپس لے آئے اور آ کے حضرت شیخ الاسلام خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں جا کے یہ سارا واقعہ عرض کیا، اور جو ہی یہ واقعہ بیان کر رہے تھے تو ان کی چشمان مبارک سے ایک سیلاب تھا، آنسوؤں کا رواں تھا، اور بار بار کہتے تھے کہ شکر ہے خدا کا کہ مدینہ منورہ کا جو ایک کتا تھا اس نے اس پہ قدم رکھا، یہ میرا کفن بنایا جائے۔ وہ جو انہوں نے کہا تھا نا کہ سگے طیبہ بیدم وارسی کمال کی بات کیا گیا کہ سگے طیبہ مجھے سب کہہ کے پکاریں بیدم، یہی رکھیں میری پہچان مدینے والے۔ ناظرین کرام، آج ہمارا موضوع بڑا ایمان افروز ہے، ہر روز ایمان افروز ہوتا ہے، لیکن آج ہم ان جگہوں کا ذکر کر رہے ہیں، ان کنوؤں کا ذکر پاک کر رہے ہیں جو مدینہ پاک کے کنویں تھے۔ اس میں سے کسی میں سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن ڈالا تھا، کسی میں آپ کی جو انگوٹھی مبارک تھی وہ اس میں ڈالی گئی، کسی میں آپ کے وضو مبارک کا جو تھا پانی ڈالا گیا تھا، اور سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم اکثر کنویں وہ تھے جہاں آپ نے کلی فرمائی اور اس میں پانی ڈال دیا، اور وہ جو امام محمد رضا نے کہا تھا کہ جس سے کھاری کنویں شیراں ہو جہاں بنے، اس زلال ہلاوت پہ لاکھوں سلام، اور مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ کھاری کنویں مدینہ منورہ کے ارد گرد جو تھے سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب دہن سے وہ شہد سے زیادہ شیریں ہو گئے تھے، لوگ ان کا پانی پیتے تھے۔ لیکن ناظرین کرام، آج میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا میرے دل کی کیا کیفیت ہے۔ میں جب ان سارے کنوؤں کی تفصیل اور تاریخ پڑھ رہا تھا، میرے دل پہ ایسے تھا جیسے کوئی چھریاں چلا رہا ہو۔ آج وہ کنویں کہاں ہیں؟ میں پوچھتا ہوں سارے عالم اسلام سے، ہم ان کنوؤں کی حفاظت نہیں کر سکے۔ یہ کنویں وہ تھے، سیدہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی حضرت اسماء فرماتی ہیں، ایک کنواں وہ تھا جس سے ہم پانی لے کر 3 دن مریضوں کو پلاتے تھے، دنیا بھر کی جو بیماریاں تھیں وہ شفا میں بدل جاتی تھی۔ ان کنوؤں کا جو پانی پیتے تھے وہ آب شفا تھا۔ ان کنوؤں کو کس نے بند کیا؟ کلمہ گو نے ان کنوؤں کو بند کر دیا۔ کاش آج وہ کنویں ہوتے۔ ہم تو اب بھی جو ایک آدھ باقی رہ گیا ہے وہاں پہ جاتے تھے، وہاں سے جا کے پانی لاتے تھے، وہ آب شفا میں خود استعمال کرتا، اپنے احباب کو دیتا تھا۔ اب تو پتہ چلا ان کنوؤں پہ جانے پہ بھی پابندی لگ رہی ہے۔ میرا دل خون کے آنسو روتا ہے جب میں نے خیبر کے قلعے کو دیکھا کہ اس کی اسی طرح حفاظت کی جا رہی ہے۔ خیبر میں یہودیوں کے مکانوں میں دن کے وقت اس گناہ گار نے دیکھا کہ وہاں پہ بلب لگے ہوئے اور دن کو بھی روشنی تھی، اور کہا جی اس وجہ سے کہ UN میں یہودی بیٹھے ہوئے جو ہیں ان سے ہمیں ڈر لگتا ہے، وہ کہتے ہیں ہماری چیزوں کی حفاظت کرو۔ ہم یہودیوں کی چیزوں کی حفاظت کر رہے ہیں، اور محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب دہن، اس میں کوئی شک رہ جاتا ہے کہ یہ وہی لعاب دہن تھا جو سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کی آنکھ میں لگا اور شفا نصیب ہو گئی۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو تھی وہ ایڑی مبارک اس پہ لگا، اور وہ جو تھا سانپ کا زہر وہ زائل ہو گیا۔ یہ لعاب دہن تو وہ تھا، وہ کسی جگہ پہ لگ جاتا تھا تو شفا مل جاتی تھی، آنکھوں کو روشنی تیز ہو جاتی تھی۔ آج کاش عالم اسلام کو یہ اس پہ خیال کرنا چاہیے۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ کسی عاشق کو اسی طرح پھر یہ توفیق دے دے کہ مدینہ منورہ کے وہ سارے کنویں جو ہیں ان کو پھر کھودا جائے، ان کو صاف کیا جائے۔ سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کنوؤں کو کھودنے والوں کو جنت کی بشارت دی ہے، جنہوں نے یہ کنویں خرید کے مسلمانوں کی وقف کیے، ان کو بشارتیں جنت کی دی۔ آج اس پہ ہم تفصیل سے گفتگو بعد میں کریں گے۔ آج میرے ساتھ شریک گفتگو جو مان ہیں ان کا تعارف کرا دوں، آپ ان کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں۔ میرے دائیں طرف ہمارے فارسی زبان پہ ایک اتھارٹی سمجھے جاتے ہیں، بہت سینئر پروفیسر، کئی کتابوں کے آپ مصنف ہیں، پروفیسر ڈاکٹر معین نظامی صاحب ہیں، اور میرے بائیں طرف ہمارے اقبالیات ڈاکٹر طاہر حمید تنولی صاحب تشریف فرمائیں، آپ بھی کئی کتابوں کے مصنف۔ ان کے ساتھ نوجوان اسکالر ہیں سید طاہر حسن یوسفی صاحب تشریف فرمائیں، اور آخر میں ناظرین کرام نوجوان نعت خوان محمد علی رضا سلطانی بارگاہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم میں نعت کا ہدیہ عقیدت پیش کریں گے۔ ناظرین کرام، آج ہم ابتدا کر رہے ہیں، جیسے میں روز آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ ایک صلوات الرسول 30 پاروں کا درود پاک ایک بزرگ نے لکھا تھا، اور حضرت عبد الرحمن شوروی رحمۃ اللہ علیہ یہ بزرگ تھے۔ اور ناظرین کرام، میں نے جیسے پہلے بھی عرض کیا، کسی یونیورسٹی کالج میں نہیں گئے تھے، اور علم لدنی ان کو عطا ہوا تھا، اور عربی زبان میں 30 پاروں میں درود پاک لکھا۔ آج اس کا تیسرا جو پارہ ہے
اس کا خلاصہ ڈاکٹر طاہر حمید کنولی صاحب ہمیں سنائیں گے. جی ڈاکٹر صاحب. جی گائی صاحب بہت شکریہ. آج ہم چوتھے پارے پہ گفتگو کریں گے. تیسرا پارہ کل ہو چکا ہے, چوتھا پارہ. میں بوڑھا ہو گیا ہوں. جی یہ جو پارہ ہے گائی صاحب قبلہ, یہ آپ وسلم کے لباس مبارک کے بارے میں ہے. لباس ہی و ملبس ہی, یعنی جو لباس آپ وسلم نے استعمال فرمایا اس کے ایک ایک جز پر حضرت خواجہ عبدالرحمن چودھری نے درود اور سلام بھیجا ہے. یعنی جب ہم مجموعہ صلوات رسول پڑھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ صرف درود و سلام پڑھنا نہیں بلکہ زندگی کو درود و سلام کی جہت پہ ڈالنا ہے. آپ زندگی کا کوئی بھی حوالہ سوچیں تو خیال درود و سلام کے ساتھ ہی آگے سفر کریں. یہ چیز اس سارے پارے کو پڑھ کے اور اس کتاب کو پڑھ کے سامنے آتی ہے. اچھا غازی صاحب قبلہ, جہاں پہ لباس آپ وسلم کے لباس پاک کا ذکر ہوا, حضرت خواجہ عبدالرحمن چودھری رحمہ نے 63 الفاظ استعمال کیے ہیں آپ کے لباس کی جزیات کو بیان کرنے کے لیے. مثلا چند الفاظ میں گنتا ہوں. جیسے آپ نے لباس کی سلائی کا ذکر کیا, اے اللہ آپ وسلم نے جو لباس بھی استعمال کیا اس کی سلائی خیاطہ, اس پہ سلام. زر بٹن کا ذکر کیا, عروہ کاج کا ذکر کیا, دخریس تریز کا ذکر کیا, نتاق کمر بند کا ذکر کیا, اور اس کے بعد دامن کا ذکر کیا, کپڑے کے اندر کے استر کا, یعنی کہ 63 الفاظ ہیں جو آپ وسلم کے لباس کے مختلف جو حصے ہیں ان کو ڈیفائن کرتے ہیں, اور اس کے اوپر پھر درود و سلام آگے چلتا ہے. اچھا اس کے بعد غازی صاحب جو جتنے بھی درود و سلام اس کے اندر ہیں ان میں سے ہر درود ہمیں آپ وسلم کی قربت عطا کرتا ہے, آپ وسلم کے مزید قریب کرتا ہے. بلکہ اس کے اندر ایک دعا ہے جو یہ جو پہلی جلد کا چوتھا پارہ اس کے صفحہ 380 پہ ہے. ناظرین کے میں اس کے انفارمیشن کے لیے عرض کر رہا ہوں, جو آپ وسلم کا ایک مکتوب ہے جس کا بڑا شرف بیان ہوا ہے کتب حدیث کے اندر کہ جو بھی اس مکتوب کو پڑھے گا اس کو مرنے سے پہلے اللہ رب العزت جنت میں اس کا جو مقام ہے اس کی زیارت عطا فرمائے گا. تو غازی صاحب قبلہ اس مکتوب کو صوفی برکت علی صاحب نے اپنی کتاب یصلون علی النبی میں بھی بیان کیا ہے, اور اس میں اس کے تمام فضائل اور اس کی برکتوں کا ذکر کیا ہے کہ اگر کوئی اس مکتوب کو اپنے مطالعے میں رکھے, اس تحریر کو, آپ وسلم کے اس تحریر کو, تو اس کا کیا شرف ہے. اور یہاں پر اس پارے کے اندر حضرت خواجہ عبدالرحمن چودھری نے اس کو شامل کیا ہے. اب ہم کچھ درود برکت کے لیے پڑھتے ہیں. آپ اس میں لکھتے ہیں کہ اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واسطۃ اہل الحب و قبلۃ اہل القرب. اے اللہ درود و سلام بھیج ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی آل پاک پر جو اہل محبت کے تجھ تک پہنچنے کا واسطہ ہیں, اور ان سب کا جو قرب والے ہیں ان کا قبلہ ہیں, یعنی جتنے قرب والے ہیں ان کا قبلہ حضور کی ذات مبارکہ ہے. اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد لا تدرک العقول الکاملۃ منہ الا مقدار ما تقوم علیہ حجۃ الباہرہ. اے اللہ درود و سلام بھیج ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی آل پاک پر جن کی شان کو کامل ترین عقلیں بھی نہیں سمجھ سکیں مگر اتنا جتنا ان کے لیے وہ حجت بن جائے. یعنی حضور کی شان کو, حضور کے مقامات کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. اہل ایمان اور اہل عقل و دانش پر بھی اتنے ہی کھلا ہے جتنا ان کے لیے حجت کے لیے درکار ہے. اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد الذی ہمتہ ما زاغ البصر وما طغى ومعراجہ مقام قاب قوسین او ادنی. اے اللہ درود و سلام بھیج ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی آل پاک پر جن کی ہمت ما زاغ البصر ہے وما طغى ہے. یعنی جب مشاہدہ حق آپ کے سامنے ہوا تو آپ کی آنکھ نہیں چمکی, آپ کے دل نے, آپ کے شعور نے اس کو سمجھنے میں غلطی نہیں کی. یہ آپ کی ہمت ہے, اور آپ کی معراج مقام کعبہ قوسین پہ فائز ہونا ہے. اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبرد نار اللہ الموقدۃ ونور اللہ علی الافئدۃ. اے اللہ درود و سلام بھیج ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی آل پاک پر جو بھڑکنے والی اللہ کی آگ کو سرد کرنے والے ہیں اور اہل محبت کے دلوں پہ طلوع ہونے والا نور ہیں. ویسے قرآن مجید میں ہے کہ جہنم کی آگ جب بھڑکے گی تب تعالی الافئدۃ, تو یہ دلوں کو جا کے چھوئے گی. اب اس درود میں یہ پتہ چل رہا ہے کہ جو دل حضور کے نور سے منور ہے ان کے لیے آگ ٹھنڈی ہو جائے گی. درود پڑھنے والوں کے لیے ان کے لیے حضور کا نور ان کے لیے اس آگ کو ٹھنڈا کر دے گا, ان تک اس آگ کی حدت نہیں پہنچے گی جب دلوں کا نور حضور کا ذکر اور حضور کا تصور ہوگا. اچھا اب تربیت کے حوالے سے ایک دو باتیں میں عرض کر دوں. اب تک جہاں درود پاک آپ بیان فرماتے ہیں پڑھتے ہیں تو اس کے بعد پھر ایک دعا آتی ہے جس کا تعلق ہمارے شعور کی تربیت, ہمارے رویوں کی تربیت اور ہمیں سوچ اور اللہ کے قرب کے منزل کو کیسے لے کے چلنا ہے اس کی طرف ہمیں رہنمائی دیتی ہے. فرماتے ہیں کہ اللہم احرق حوارث خیالی من نار عشق کا و شوقی الی جلالک و جمالک. اے اللہ میرے خیال کی بیماریوں کو جلا دے سبحان اللہ اپنے عشق کی آگ سے, اپنے جلال اور جمال کے طلب کے شوق سے. میرے تصور کی جتنی بیماریاں ہیں ان کو خاکستر کر دے. اللہم وشفنی ومحو عن لوح وجودی رقم المرض القالبی بحرمت میم الماہی. اے اللہ تیرے محبوب کا جو نام پاک ہے اس کا میم مٹانے والا ہے امراض کو, مٹانے والا ہے نقائص کو. ہے اللہ اس میم کی برکت سے میرے وجود کی لوح پر جتنے بھی مرض لکھے ہوئے ہیں ان کو اس نیم کی برکت سے مٹا دیں. اب اچھا اب پھر جو ایک ایسی دعا ہے جس کو پڑھتے ہی دل میں حضور کی محبت کے چشمے موجزن ہو جاتے ہیں. فرماتے ہیں اللہم اجعل حبک احب الاشیاء الینا من الماء البارد للعطشان یا ذا الجلال والاکرام. اے اللہ اپنی محبت کو, اپنے حبیب کی محبت کو میرے لیے اتنا محبوب کر دے جتنا سخت گرمی کے موسم میں جہاں بلا پیاسے کے لیے ٹھنڈا پانی ہوتا ہے. جی ڈاکٹر نظامی صاحب آپ کا شعبہ آ گیا. مولانا روم کے پاس زمین کا فلسفہ بھی تھا, آسمان کی دانش بھی تھی. بے شک شبہ. ابو جہل آتا ہے
اور آ کے سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کہتا ہے گستاخانہ الفاظ کہ آپ کا چہرہ تو مجھے اچھا نہیں لگتا. تھوڑی دیر بعد سیدنا آپ نے کہا تم نے ٹھیک کہا. تھوڑی دیر بعد سیدنا صدیق اکبر آئی، مولا روم لکھ رہے ہیں، انہوں نے کہا حضور آفتاب و مہتاب کیا ہیں، وہ تو آپ کے ذرے ہیں آپ کی خاک کے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم نے بھی ٹھیک کہا. تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ دونوں کو آپ نے ٹھیک کہا. آپ نے فرمایا میری ذات آئینہ ہے. ابو جہل آیا، اس نے اپنی شکل دیکھی، صدیق اکبر نے اپنی شکل دیکھی. جی مولانا روم کا تو جی اپنا ہی ایک رنگ ہے. حضرت مولانا روم کا کمال یہ ہے کہ وہ مثنوی 6 دفتروں میں لکھی انہوں نے، اور اس میں مختلف واقعات ہیں اور کہانیاں ہیں اور مباحث ہیں. یوں لگتا ہے کہ وہ اس انتظار میں رہتے تھے کہ کہیں ذرا موقع ملے اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر کریں. سبحان اللہ. یعنی کہانیوں میں ایسے بس نہیں چلتا ان کا کہ وہ اپنے قلم کو روک لیں، کسی اور طرف لے جائیں، بار بار یعنی ذکر خیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. کوئی سنائے نا ان کا شعر. جی ہاں، بہت خوبصورت ایک شعر میں آج آپ کی نظر کروں گا. لوح محفوظ است پیشانی یار، واہ 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 واہ، لوح محفوظ است پیشانی یار، راز کونینش نماید آشکار. محبوب دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جبین انور خود لوح محفوظ ہے. بات ختم ہو گئی نا جی، سارے علوم و فنون کے جو جھگڑے ہیں اور وہ سارے مباحث ہیں. دونوں جہانوں کے راز آشکار ہیں اس جبیں پر اور اس جبیں والے پر. یہ وہ سبق ہے جو شان رسالت کے آداب کے حوالے سے. ان کا جلوہ نما انوار کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھ دیدار کا عالم کیا ہوگا. اور اسی طرح ایک واقعہ بھی انہوں نے بیان فرمایا ہے اور بہت ہی والہانہ عقیدت اور محبت سے. فرماتے ہیں کہ انجیل میں رسول معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسم مبارک اور آپ کے کچھ حالات اور واقعات مختلف مقامات پر بیان ہوئے. اب عیسائیوں کا ایک گروہ ایسا تھا جو اس اسم مبارک کی بہت تکریم کرتا تھا. اچھا. اور جہاں بھی یہ نام مبارک آتا اس کو بوسہ دیتے تھے. اور کچھ لوگ ایسے تھے عیسائیوں میں کہ یہ نہیں کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے اس احترام کے صلے میں حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم مبارک کی تکریم کے صلے میں ادب کرنے والوں اور بوسہ دینے والوں کی نسل میں اضافہ فرمایا، ان کے رزق میں اضافہ فرمایا، انہیں ظالم اور جابر بادشاہوں اور امیروں اور وزیروں سے نجات دی، اور ایسی خیر و برکت عطا فرمائی جیسی اس زمانے میں کوئی نظیر نہیں ملتی. اور اس کے مقابلے میں جو ایسا نہیں کرتے تھے وہ طرح طرح کے مواخذوں میں مبتلا. آج بھی جو سید عالمی سے جن کی نسبت اس کی ہوتی ہے ان کا پھر فیض چلتا ہے تو آگے ڈاکٹر نظامی بن جاتا ہے. اور پھر فرمایا کہ جس ہستی کے نام مبارک کا یہ عالم ہے خیر و برکت کا، اس کے اپنے وجود مبارک کی کیا حالت ہوگا. جس قوم کو وہ نصیب ہوگا اس کی خیر و برکت کا کیا عالم ہوگا. اس کو ریسیو کرنے والے بنیں، اس کو اپنے دل میں سنبھال کر رکھنے والے بنیں، اور اس نام کو اپنے ہونٹوں کی زینت، اپنی آنکھوں کی زینت بنانے والے بنیں. اور جہاں ان کا لعاب دہن لگ جائے. جی بیر مختلف جو ہیں طاہر حسن یوسفی صاحب، مدینہ کے کنویں ہیں. اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہر سو بہار حسن و جمال محمد است، سبحان اللہ. ہر سو بہار حسن و جمال محمد است، تکمیل دین حق ز کمال محمد است. سبحان اللہ. ساری کائنات کا حسن تو حضور علیہ السلام کے رخساروں سے ہی تو تقسیم ہوا ہے. واہ واہ واہ. اور اسی حسن میں سے ایک خیرات، یہ کنووں کو بھی خیرات ملی ہے لعاب دہن شریف کی. سبحان اللہ. ابھی جو آپ نے ابتدائیہ میں کلام فرمایا اس پر میں ایک جملہ عرض کر کے کنووں کی طرف آتا ہوں جس سے دل پارا پارا ہے اور کٹا جاتا ہے کہ مٹا رہے ہیں، یہ بھی کنواں مٹا دیا، وہ بھی مٹا دیا. مولانا شاہ احمد رضا علیہ رحمت ارشاد فرماتے ہیں کہ مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا. سبحان اللہ. تو سارے آپ نشانیاں مٹا دیں. کون سی نشانیاں؟ جس کے اندر لعاب دہن شریف کا اثر موجود ہے وہ نشانیاں مٹاتے ہیں، اس لیے کہ لوگ اس کو چومیں نہ، اس کی تکریم نہ کریں، پانی نہ پیئیں وہاں سے. اچھا اس کی تکریم نہ کریں، عزت نہ کریں. یہ جو اولاد رسول کا دنیا آج ادب کرتی ہے، سادات کے دنیا ہاتھ چومتی ہے، جان نثار کرتی ہے، یہ اثر کس چیز کا ہے؟ وہی لعاب جو نواسوں کے بار بار زبان پر رکھا تھا وہ نسل میں منتقل ہوتا چلا آ رہا ہے. کس نشانی کو مٹاؤ گے؟ ڈاکٹر صاحب آپ کی اپنا سید صاحب گفتگو جاری رہے گی، مجھے لینی ہے بریک. ناظرین کرام بہت مختصر سی بریک. آج ایک ایک کنویں کا ذکر پاک ہوگا، اس میں سے کیسی برکات تھی، کہاں سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا پانی گیا، کہاں آپ کی انگوٹھی مبارک گئی، کہاں لعاب دہن گیا، اور صحابہ نے پھر اس کو کس طرح والہانہ پیا، کس طرح اپنے چہروں پہ اس کو ملا. یہ ساری گفتگو جاری رہے گی، آپ نے ہمارے ساتھ رہنا. ہے مجھ کو جان سے پیارا مدینہ یا رسول اللہ، ہے مجھ کو جان سے پیارا مدینہ یا رسول اللہ، ہے مجھ کو جان سے پیارا مدینہ یا رسول اللہ، ہے مجھ کو جان سے پیارا مدینہ یا رسول اللہ، ہے مجھ کو جان سے پیارا. ویلکم بیک ناظرین اکرام. ہماری خوش بختی ہے کہ اس وقت گنبد خضرا کے سائے تلے پاکستان کی معروف علمی اور روحانی شخصیت صاحبزادہ محب اللہ نوری بصیر پوری اور ان کے صاحبزادے سعد نوری اس وقت وہاں پہ موجود ہیں. السلام علیکم صاحبزادہ صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی صاحبزادہ صاحب کیا محسوس کر رہے ہیں، کیا خوش نصیب ہیں گنبد خضرا کے سائے تلے جو بیٹھے ہیں؟
جی بہت بہت شکریہ جناب غازی صاحب. سب سے پہلے تو میں ایک امانت ہے وہ اس کو آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں. جی یقیناً. سرزمین اعجاز سے مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ میں مختلف گوشوں سے دنیا سے اہل محبت آئے ہوئے ہیں. سبحان اللہ. جناب آپ سے ملاقات ہوئی. کچھ وہ تھے جو پہلے سے میرے احباب میں ہیں اور بہت سے وہ لوگ تھے جنہوں نے مجھے صبح نور میں آپ کے ساتھ دیکھا. سبحان اللہ. دیکھتے ہی وہ آپ کی خیریت پوچھتے تھے اور آپ کے بارے میں آپ کو سلام پہنچانے کے لیے بہت وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. پروگرام کی کہ ہمیں اس سے بڑی روحانی مسرت ہوتی ہے اس پروگرام کو سن کر. ماشاء اللہ. 92 کے انتظامیہ کے لیے رسول لسان میں انہوں نے پایا. آمین. دعا گو پایا. جی مدینہ منورہ کی کوئی خاص بات، سلام کہا تھا. کوئی خاص بات سنائیں. اس وقت صورتحال یہ ہے کہ اہل محبت کے جو عاشقان مصطفیٰ کے قافلے ہیں وہ مدینہ پاک میں آ رہے ہیں اور ایک عجیب رونق ہے. سامنے میرے گنبد خضرا ہے اور سبحان اللہ. میں اپنی قسمت پیش کر بناتا ہوں. آپ نے وہ بہاریں دیکھی ہوئی ہیں مدینہ پاک. سبحان اللہ. سبحان اللہ. شناس محبت بھی ہیں، اہل محبت سے ہیں. آپ نے وہ دیکھا ہوا ہے کہ میں اس وقت تو سرزمین میں ہوں، حاضر ہوں جو مابت واجو قرآن ہے، خطہ مقدسہ میں ہوں جو مرکز ایمان ہے، منبع واجو قرآن ہے، سبحان اللہ. میں ہوں جو مرکز ایمان بھی ہے اور منبع ایمان و ایمان ہے. جی جہاں سے محبت کے زمزمے پھوٹتے ہیں. سبحان اللہ. کی آبشانے رواں ہیں، محبت کی ہوائیں چل رہی ہیں، اخلاص کے غنچے کھل رہے ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کی دولت بڑھتی ہے. اللہ کی رحمت تو شب و روز جہاں پہ بارش ہو رہی ہے. سبحان اللہ. سرکار مدینہ سرکار عبد کرار صلی اللہ علیہ وسلم کی نایات اپنے جوبن پر ہیں. وہ جو مولانا حسن رضا خان نے کہا تھا عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ، سب جنتیں ہیں نثار مدینہ. اور آج وہ مجھے حدیث پاک یاد آ رہی ہے صحیح بخاری شریف کے بالکل ابتدا میں کتاب الواز کے اندر امام بخاری نے نقل کی ہے. حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابہ فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس، کہ ساری کائنات سے حضور اسلام سب سے بڑھ کر صاحب وجود و عطا تھے. آپ کی سخاوت کا جو رنگ تھا وہ رمضان مبارک میں تیسری ہوتا تھا. سر ریح المرسلہ تھے، جس کا تیز ہواؤں تھی. اب بھی دیدنی ہے، اس سے بڑا دسترخوان دنیا میں کوئی نہیں. آپ بھی وہ رنگ دیکھنا ہو تو اہل مدینہ کے اندر حضور کی ان کی اس سخاوت کا رنگ جو ہے آپ دیکھیں. کوئی واقعہ آپ سنانے لگے تھے مدینہ پاک کے کسی عاشق کا، وہ کیا تھا؟ جی میں وہ واقعہ سنانے چاہا. آپ نے آغاز میں بات کر رہے تھے رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے مدینہ پاک کتوں کی، تو مجھے اس میں 2 شعر یاد آئے تو میں نے کہا کہ میں آپ سے شیئر کروں. اللہ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا خوبصورت شعر کہا کہ پارا دل بھی نہ نکلا دل سے تحفے میرے راہ، ان سگانے کو سے اتنی جان پیاری واہ 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 واہ. سبحان اللہ. آپ نے اس کو اور ذرا آگے بات کو پہنچایا. کہتے ہیں یک جان سے میں چونکہ جہاں نظامی صاحب بھی تشریف فرما ہے اس کو بھی میرا سلام کہہ دیجیے گا اور درولی صاحب اور باقی ساتھیوں کو بھی. صاحب کہتے ہیں یک جان سے یہ مسکین کے دو سب جہاں سازیں فدائے سگے دربان محمد. کہتے ہیں کہ حضور کا ذکر تو اور بات ہے، حضور کی ذات تو اور بات ہے. آپ کے جو ڈیوڑی پر بیٹھا ہوا جو دربان ہے اس دربان کے نام پر بھی نہیں، دربان نے جو کتا رکھا ہوا کتے کے نام پر 200 جانے اور ساتھ ایک ایک کر کے چڑھا کرتا چلا. سردار صاحب ہمارے ناظرین سامعین کا میرے مہمانوں کا سب کا ہمارے سارے عملے ٹیم کا آپ نے سلام بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں عرض کرنا ہے. آج جانا سلام پہلے بھی آپ کے لیے اور آپ کے لیے سب کے لیے دعائیں پہلے بھی کی ہیں انشاءاللہ تعالی. بہت شکریہ آپ کا، بڑی مہربانی. سعد نوری کو میرا پیار دیجیے گا، اللہ سلامت رکھے اس کو. جی یوسفی صاحب واپس آ جاتے ہیں. جی کنوؤں کا ہم ذکر کر رہے تھے مدینہ طیبہ مقدسہ کے قرب و جوار میں جو کنویں ہیں. اچھا پہلے تو یہ بات بھی میں تھوڑی سی عرض کر دوں کہ جو اصل آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بظاہر زمانے مبارک میں مدینہ طیبہ تھا وہ تو سارا کا سارا مسجد نبوی شریف میں آ گیا. تو بہت سارے کنویں بھی مسجد مبارک کے اندر اس وقت شامل ہو گئے ہیں. اس میں سے ایک بیر آفان کا ذکر ملتا ہے. کچھ ایسے ہیں جن کا باقاعدہ طور پر حدیث شریف میں واضح لفظوں میں ذکر ہے. آفان بیر آفان ہے جو اب نظر نہیں آتا. بیر عریس ہے، اس کا ایک نام بیر خاتم بھی ہے جس میں وہ انگوٹھی مبارک حضرت عثمان غنی بیر روما سے شروع ہو جائیں. بیر عثمان بھی جی بیر روما بھی ہے، اس کو بیر عثمان بھی کہتے ہیں. پھر بیر ایہن ہے جو خرید کے حضرت عثمان غنی نے وقف کیا تھا مسلمانوں کے لیے، بلکہ غریب امیر ہر کوئی اس سے پانی پیا کرتا. پہلے پانی بکتا تھا وہاں، بکتا تھا. یہ یہودیوں کا کام ہے پانی بیچنا اور فی سبیل اللہ تقسیم کرنا، سبیل لگانا. اور اسی لیے جنت کی بشارت دی سیدنا عثمان ذو النورین نبی کریم اس کنویں کے بعد. جی بالکل آپ نے فرمایا کہ جو اس کنویں کو خریدے گا میں اس کو اس کے عوض جنت میں کنویں کی بشارت دیتا ہوں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ میں نے وہ کنواں خرید کے وقف کر دیا. جی بیر عریس. بیر عریس جو ہے جی یہ اس کا ایک نام خاتم بھی ہے اور یہ وہ کنواں مبارک ہے جس سے متعلق معروف حدیث ہے کہ نبی کریم علیہ السلام اپنے پاؤں مبارک لٹکا کر بیٹھے ہوئے تھے پنڈلیوں تک. جی صدیق اکبر تشریف لائے، فرمایا جنت کی بشارت دے دو. فاروق اعظم جنت کی بشارت، عثمان غنی جنت کی بشارت. اور ساتھ یہ فرمایا کہ عثمان کو جنت کی بشارت دے دو اس بلا کے ساتھ جو ان پر آنے والی اس تکلیف کا بھی ذکر کیا. نگاہ مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم وہ دیکھ رہی تھی آنے والے حالات. اور جو اس کو خاتم کہتے ہیں، خاتم کا ایک معنی انگوٹھی ہے، انگوٹھی کو کہتے ہیں. تو معروف روایات ہیں کہ حضرت رسالت مآب علیہ السلام کی جو انگوٹھی مبارک تھی آپ کے بظاہر اس جہان فانی سے اس جہان لافانی میں جلوہ فرما ہونے کے بعد صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دستے مبارک میں آ گئی. پھر منتقل ہوئی حضرت فاروق اعظم کے پاس، پھر منتقل ہوئی حضرت عثمان غنی کے پاس رضی اللہ تعالیٰ عنہم.
حضرت عثمان غنی 6 سال اپنی خلافت مبارکہ کے جب گزار چکے، ایک روز آپ کو وہی یاد آئی کہ ایسے محبوب پاک بیٹھے ہوئے تھے، وہیں گئے آنسو بہاتے ہوئے اور وہاں جا کر بیٹھ گئے، انگلی میں انگوٹھی کو اس طرح گھما رہے تھے. ایک روایت ہے کہ وضو کے لیے اتار کر خادم کو دے دی، ایک گھما رہے تھے، ہاتھ سے نکلی اور زمین بوس ہو گئی، انگوٹھی اس کے اندر چلی گئی، بہت پانی نکالا گیا، ڈھونڈا گیا، انگوٹھی نہیں ملی. حضرت شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ نے ایک جملہ یہاں پر لکھا جو میں کہنا چاہتا ہوں. فرماتے ہیں کہ انبیاء کی انگوٹھی کا آنا اور جانا اس میں ایک راز ہوتا ہے. فرماتے ہیں شاہ سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی گم گئی تو ان کی حکومت بظاہر حکومت میں خلل آ گیا، اور جب حضرت عثمان غنی کے دست مبارک سے انگوٹھی نکل گئی تو سازشیں شروع ہوئی اور حکومت میں خلل آنا پیدا ہوا. بیر ارض یہ وہ کنواں مبارک ہے. بیر انس کی بات کر رہا ہوں، اس میں بھی لعاب دہن ڈالا، بیر ارض میں نبی کریم علیہ السلام نے دودھ میں شامل بنا، یہ کہہ لیجیے ہمارے پنجاب زبان لسی مبارک بنا کے نبی کریم علیہ السلام لسی پی. اور پھر بیر عریض ہے، اس کے اندر نبی کریم علیہ السلام بارہا پانی اس کا نوش فرماتے، اس سے وضو فرماتے، حتیٰ کہ جو وصایا مبارک فرمائی اس میں ایک وصیت مبارک یہ تھی، حضرت علی بھی اس کے راوی ہیں اور امام محمد باقر بھی رضوان اللہ علیہ مجمعین، ارشاد فرمایا کہ 7 مشکیزیں اس کے بھر کے لانا اور اس سے مجھ کو غسل دینا. یہ بیر غرض کا میں واقعہ عرض کرتی، اس سے مجھ کو غسل دینا. اور یہ وہی پانی تھا جو رسالت امام علیہ السلام کی پل کو مبارک پر ٹھہرا رہا اور حضرت علی نے اس کو چوس لیا. کالر لے لیں جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بیٹا کون؟ میں فریدہ بول رہی ہوں کراچی سے. جی بیٹے فرماؤ. اتنی خوشی ہو رہی ہے آپ سے بات کر کے، اللہ تعالیٰ آپ کو لمبی زندگی دے، اور آپ کا پروگرام بہت اچھا، میں نے زندگی میں پہلی دفعہ کہیں کال کی ہے. جی بیٹے بتاؤ سوال. اتنا اچھا پروگرام ہے، اور میں یہ کہہ رہی تھی یہ تنولی صاحب اور نظامی صاحب کی تعلیم اتنی اچھی، انہوں نے کہاں سے حاصل کی ہے؟ ماشاء اللہ. اب کچھ مجھ سے بھی حاصل کی ہے. ہمیں بھی بتائیں نا. جان حاصل کر رہا ہے. ہم گناہگار ویسے بھٹکے ہوئے، ہمیں تو ایسا علم چاہیے. نظامی صاحب اولیاء کی اولاد ہیں اور یہ بھی نیکوں کی اولاد ہیں. ڈاکٹر تنولی بھی. اصل تو بیٹا تعلیم جو ہوتی ہے وہ ماں کی گود ہے، یہ ہماری ماں نے تعلیم دی ہے، پہلی یونیورسٹی وہی ہے بس. جی لیکن ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی اور ہمارے بچوں کو، آنے والی نسلوں کو کامیاب کرے. آمین آمین. سوال کوئی ہو میری بیٹی تو بتاؤ. یہی وہ سوال ہے کہ ہمارے دل میں کیسے اور محبت پیدا ہو. آپ کے پروگرام کی درود پاک کی بیٹے کثرت کرو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے جو جتنا درود پڑے گا اتنا میرے قریب ہوتا جائے گا. اللہ آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب عطا فرمائے. جی بہت شکریہ. نیکسٹ کالر دے دیں جی. السلام علیکم. جی کون صاحب؟ محمد فاروق. جی فاروق صاحب کہاں سے ہیں آپ؟ جی میں لاہور سے بات کر رہا ہوں. جی بھائی فاروق. سر آپ کا پروگرام واقعی بھیجتے ہیں، اچھا پروگرام ہے، اور ایسا آپ کے کئی بیانات ایسے ہوتے ہیں جس کو آنکھوں سے آنسو ربا ہو جاتے ہیں. بسم اللہ. میرا جو ہے ایک سوال یہ ہے کہ میں 2.5-3 سال پہلے جو ہے وہ عمرے پہ گیا تھا، تو وہاں سے آب زمزم لے کے آیا تھا، تو اس میں کچھ آب زمزم میرے پاس بچا ہوا ہے، وہ اس کو 2.5 سال تقریباً ہو گئے، تو وہ استعمال کے قابل رہا. ایک بات، ایک سوال، دوسرا سوال ایک اور بھی ہے سر، وہ یہ ہے کہ اذان میں جو اذانیں دی جاتی ہیں، ٹی وی پہ بھی آتی ہیں اور بھی جگہ سنتے ہیں، وہ لسلا بولتے ہیں وہ، جبکہ جو لکھا ہوا ہے اس میں السلا ہے، عین کی آواز بھی ہے، عین پہ زبر ہے، تو سر وہ لسلا کہنا صحیح ہے یا عین کے ساتھ کہنا ضروری ہے؟ ذرا یہ معلوم کرنا تھا. اور میرا بیٹا جو کینیڈا میں رہتا ہے وہ بھی آپ کا پروگرام بہت پابندی، اس کو بھی میرا سلام کہیں، اپنے بیٹے کو بھی، صاحبزادے کو میرا سلام. جی بس 2 کالر ہیں جی. ہاں جی نظامی صاحب. جی وہ تو بہتر تو وہی ہے کہ بالکل قرأت اور تجوید کے اصولوں کے مطابق مخارج سے عربی عبارات کا اظہار اور اس کا قرأت کی جائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب دہن حضور کمال ہے. وہ کنویں تو پانی جو تھا وہ تو اتنا سنبھالنا چاہیے تھا، اور وہ پانی وہاں سے نکلتا اور پوری دنیا کو سیراب کرتا. یہ کینسر اسپتال لانے کی ضرورت نہیں تھی. بالکل ایسا ہی ہے، اور صدیوں وہ چلتا بھی رہا. یعنی جتنے بھی کنویں تھے عہد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ترکوں تک، اور بعد میں بھی چند ایک یعنی ارلی 70s تک اگرچہ ان کو یہ کر لیا گیا کہ بند کر لیا گیا، اور 92 تک بھی میں نے کچھ دیکھے ہیں، کچھ ایسے تھے. مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہماری ترجیحات میں ہونا چاہیے تھا کہ آثار رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کی جائے جتنی ہمارے بس میں ہے، اور ہم یہ سمجھتے کہ یہ ہماری سعادت ہے اور یہ ہماری شہادت ایمان ہے ایک طرح سے، نہ یہ کہ ہم اس سے اتنی غفلت کرتے. یہ بڑی بدنصیبی ہے. لیکن بہرحال اللہ بھی جانتے ہیں اور اللہ کے محبوب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی جانتے ہیں کہ ساری امت کی یہ شدید خواہش ہے کہ آپ کے آثار ہماری ظاہری آنکھوں کے سامنے بھی ہوں. رمضان پاک میں دعا کرنی چاہیے، بالکل دعا کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ کوئی عاشق پھر لے آئے اور یہ سارے کنویں پھر جو ہیں وہ پھر سے زندہ کر دیا جائے، ان کا پانی لیا جائے. اچھا جی یوسفی صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے رکھا ہوا آب زمزم لا کے 2.5 سال سے، تو وہ اسی طرح وہ خراب تو نہیں ہوگا؟ انشاءاللہ 1000 سال بعد بھی خراب نہیں ہوگا، قیامت تک بھی. لعاب دہن شریف کا اثر. اور ایک جملہ یہ آب زمزم پہ عرض کر دوں کہ اس میں برکت تھی. تاریخ دانوں نے لکھا ہے کہ برکت تھی صرف کھانے اور پینے کی حد تک، لیکن جس وقت نبی کریم علیہ السلام نے اس میں کلی فرمائی 70 بیماریوں کو شفا دینے لگا. سبحان اللہ سبحان اللہ. کلی مبارکہ. اچھا جی بیر بدا اس میں بھی لعاب دہن اور اسما اس سے علاج کرتی تھی. فرماتی ہیں کہ جس کو تھوڑی بیماری ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں ایک دفعہ غسل کر لو. اچھا تو بیمار کوڑ بھی ہوتا تو دھل جاتا، اور بہت ہی کوئی بیمار ہوتا لا علاج، فرماتے 3 دفعہ غسل کر لو، محبوب پاک کا لعاب شریف 3 دفعہ تیرے جسم سے مس ہوگا، ساری بیماریاں دھل جاتی تھیں. اور اب تک بعض لوگوں کے پاس ڈاکٹر محفوظ ہے لعاب دہن. مجھے بھی دیا ایک صاحب نے. میں نے زیارت کی ہے، وہ آپ کے پاس جو ہے
حضرت ابو اسید اس کے مالک تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ کنواں میری ملکیت تھا, تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کہ میں یہاں پر تشریف لاتے, اس میں پانی مبارک پیتے. وہاں پر کچھ بد عقیدہ حضرات کیا کرتے کہ کتے مار کر اس کا گوشت اس میں ڈال دیتے اور خواتین کے ناپاک کپڑے اس میں ڈالتے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ رضوان بردہ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ اس کا پانی تو بڑا گندا ہو گیا, اب یہ کیا کیا جائے اس کے بارے میں. حضور علیہ السلام نے تبسم فرمایا اور مسکرا کے اس میں لعاب شریف ڈال کے فرمایا اس کو کائنات کی کوئی گندگی پلید نہیں کر سکتی. کیسا جملہ ہے, کوئی چیز پلید نہیں کر سکتی. اس کے بعد حضرت ابو اسید فرماتے ہیں کہ اس میں سے خوشبو آنے لگی, شفا پیدا ہو گئی. اس کے ساتھ ہی میرا ایک باغ تھا جو اسی پانی سے میں سراب کرتا تھا, خوشبودار پھل نکلتے تھے. وہ سارے پھل ایک رات غائب ہو گئے. تو میں نے نبی کریم علیہ السلام سے عرض کیا یا رسول اللہ پھل غائب ہو گئے ہیں. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ایک غول بیابانی ہے جس کو عام زبان میں کہہ رہے ہیں ڈریکولا یا جن چڑیل, وہ تیرے سارے پھل کھا گیا. نبی کریم علیہ السلام نے اب نسخہ دیکھیے کیا دیا. حضور نے فرمایا وہاں کھڑے ہو کر بسم اللہ پڑھنا اور اس سے کہنا کہ میں رسول اللہ علیہ السلام سے محبت کرتا ہوں, میں حضور سے پیار کرتا ہوں. کھڑے ہو گئے اور جناب عرض کر دیا, کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم, میں اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوں. فوری طور پر غائبانہ طور پر اس جن کی یا چڑیل کی آواز آئی پلٹ کر. اس نے کہا کہ مجھے معاف کر دے اور میری شکایت رسول اللہ علیہ السلام سے نہ کرنا, جو میں نے تیرے پھل کھائے اس کے بدلے ایک تجھے وظیفہ دیتا ہوں, مجھے معاف کر دے. کہا مسلمان وظیفوں کا حریص ہوتا ہے, کہا وظیفہ بتا. اس نے کہا کہ ایسا وظیفہ ہے کہ مشکلیں کشا ہوں گی, بیماریاں ٹل جائیں گی, جنات تجھ پر حملہ نہیں کریں گے, کوئی چیز ضرور نہیں. جی کیا ہے؟ فرمایا کہ آیت الکرسی پڑھ کے اپنے اوپر دم کر لیا کر. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اس کنویں کی برکت سے تجھے یہ وظیفہ عطا ہو گیا ہے, تھا جھوٹا وظیفہ سچا دے گا. اچھا جی ڈاکٹر صاحب, ایک بہرہا جو ہے بہرہا یہ وہ ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون, جب آیت نازل ہوئی تو حضرت ابو تعالیٰ نے کیا کیا جی؟ جی بالکل جی, انہوں نے یہ جو کنواں تھا اپنا باغ جو تھا وہ خریدا, جس کی بہت بڑی مالیت تھی, وہ اللہ کی راہ میں ڈونیٹ کر دیا, اللہ کی راہ میں وہ وقف کر دیا. فارم ہاؤس بھی بنا ہوا تھا بہت, یعنی کہ آج کے لحاظ سے دیکھیں تو کروڑوں کی مالیت کا تھا وہ, اور بعد میں بھی اس کی ورث جو تھی وہ ظاہر ہے غیر معمولی تھی. اچھا بھائی صاحب, جو ہم چونکہ کنویں کا ذکر ہے تو میں کنویں کا ذکر کرنا چاہوں گا, بئر یسیرہ. یہ کیسا کنواں تھا؟ آپ اس پہ تشریف لے گئے, آپ نے وہاں پہ پانی لیا, وضو فرمایا, پوچھا اس کنویں کا نام کیا ہے, تو بتانے والوں نے بتایا اس کنویں کا نام ہے بئر اسیرہ. اب اسیر اسر سے ہوتا ہے, اسر کا معنی مشکل. فرمایا یہ نام ٹھیک نہیں ہے, آج اس کا نام بئر یسیرہ ہے. یسیر یسر سے ہے, یسر آسانی کو کہتے ہیں. اور کہتے ہیں کہ جب سے آپ نے اس کنویں کا نام بدلا اس کے بعد ایسی برکات اس پانی کی ہوئی جو شمار سے باہر ہیں. اس سے ایک اور سبق ہمیں ملا. آج تک ہم یہ سنتے آئے ہیں کہ اگر کوئی شخص, کوئی خاتون, کوئی مرد آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور اس کا نام درست نہیں تھا تو آپ نے اس کا نام بدل دیا. اس کا مطلب ہے اگر کسی جگہ کا نام بھی ایسے معنویت رکھتا تھا جو درست نہیں تھی تو آپ نے اس کو بھی بدلا. یعنی اگر کسی جگہ کے نام میں بھی معنی درست نہیں ہے تو اس کو بھی پازیٹیو معنی میں لے کے جانا آپ وسلم کی اس سنت کے مطابق ہوگا. جیسے مدینہ پاکستان کا ایک مطلب مدینہ ہی بنتا ہے. اچھا بھائی صاحب, ایک اور جو کنواں ہے جیسے بئر ارحاب ہے, اس کی عجیب شان ہے. بئر ارحاب کا پانی بڑا کم تھا, جب آپ نے اس کا پانی استعمال فرمایا اور اس سے وضو کیا, اس میں اپنا لعاب مبارک ڈالا, ایسی برکت ہوئی کہ مدینہ کے دور دراز کے لوگ آتے اور وہاں سے پانی لے کے جاتے, اور اس کنویں کا نام زمزم پڑ گیا کہ پانی ختم نہیں ہوتا. پہلے پانی ملتا نہیں تھا, اور آپ کی اس دعائے برکت کے بعد اور عمل برکت کے بعد اس میں اتنی کثرت ہوئی کہ گویا لوگ اس کو مدینہ کا زمزم سمجھنے لگے. ڈاکٹر صاحب, اب بھی مدینہ منورہ کا جو اتنا زیادہ پانی اور باغات ارد گرد مدینہ منورہ کے, وہاں کا جو پھل ہے سبحان اللہ سبحان اللہ, وہاں کی سبزیاں کمال ہیں. وہ جو لوگوں نے فارم ہاؤس بنائے ہوئے ہیں وہاں جا کے دیکھیں. ویسے غازی صاحب, ایک تو خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ مکرمہ کے لیے پھلوں کی دعا کی ہے کہ ان کو رزق دے پھلوں سے, اور محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ کے لیے. ان دونوں شہروں میں تو پھل زیادہ کھانے چاہیے. اور حقیقت یہ ہے کہ پورا سال کسی لمحے میں بھی ان دونوں شہروں سے پھل ختم نہیں ہوتے. اتنا پھل, ایسا قسمیں, اللہ اکبر, یعنی ایسا تربوز دنیا میں دیکھا ہی نہیں جیسا مدینہ منورہ. یعنی کون سی دعا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مجسم قبولیت بن کر ان دونوں شہروں میں سامنے نہیں آتی. قدم قدم رمضان پاک میں دنیا کا سب سے بڑا دسترخوان جو لگتا ہے وہ مدینہ منورہ میں, اور لوگ منتیں ایسے ہاتھ جوڑتے ہیں کہ آپ ادھر آئے, یعنی جو میزبان ہے وہ ہاتھ جوڑ رہا ہے مہمانوں کے. اور کتنی قسمیں کھجوروں کی, کتنی قسمیں پھلوں کی مل رہی ہیں, کتنی قسم کے کھانے مل رہے ہیں. آدمی بس وہ وقت دربار محمد ہے, یہاں اپنوں کا کیا کہنا, یہاں سے ہاتھ خالی غیر بھی جایا نہیں کرتے. جی اچھا جی, آج کے شعر کا وقت ناظرین کرام ہو گیا. یہ بھی بڑی خوبصورت وادی ہے جی, وادی ہنزا گلگت سے جناب آغا شمیم حیدر صاحب نے ہمیں شعر بھیجا ہے. گلگت میں تو موجے کر رہے ہوں گے, وہاں ٹھنڈک ہے ماشاءاللہ, اور روزے بڑے خوب آپ کے گزرے ہوں گے. آغا صاحب انہوں نے لکھا جی, پھر آج تک ہوا نہ میسر کہیں شمیم, یہ ان کا اپنا شعر ہے. پھر آج تک ہوا نہ میسر کہیں شمیم, جو زندگی کا لطف مدینے میں آ گیا, جو لطف زندگی کا مدینے میں. تو واقعی زندگی جینا تو پھر مدینہ منورہ میں ہی ہے. ناظرین کرام, آج کی کتاب, اچھا جی آج کا واقعہ میرے پروڈیوسر نے مجھے کہا جی کہ سنا دیں. آج کا واقعہ پھر ڈاکٹر طاہر امید تنولی کے ہوتے ہوئے زبردست سنانے لگا ہوں. ناظرین کرام, علامہ اور سر علی امام بیرسٹر دونوں لندن کانفرنس میں جا رہے تھے, بحری جہاز سے سفر کر رہے تھے.
شام کا وقت تھا, انہوں نے کہا ذرا نظارہ دیکھیں. یہ جا کے جہاز کے عرشے کے اوپر کھڑے ہو گئے, دیکھنے لگے. علامہ اقبال کو لوگوں نے کہا تھا کہ آپ کو ہائی کورٹ کا جج نہیں بننے دیا تھا, اس میں سر علی امام جو تھے یہ آپ سے کوئی بغض رکھتے تھے, عداوت رکھتے تھے, انہوں نے آپ کو جج نہیں بننے دیا, تو دونوں آپس میں بات چیت نہیں کرتے تھے. اور یہ اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں. ہمیں بھی وہ جلال مشرف کے دور میں کچھ ایسے لوگ تھے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کو نہیں مانتے تھے, وہ مجھے جج نہیں بننے دیتے تھے, کہتے نہیں. پھر سرکار مدینہ سے ہم کو کرم ہوا اور میں ہائی کورٹ کا جج بنا. ان لوگوں کی زندگی میں انہوں نے پھر دیکھا. تو وہاں پہ جب اوپر تھے تو سر علی امام نے کہا اقبال اگر یہاں سے ایک لائن کھینچی جائے تو وہ سیدھی جا کے گنبد خضرا سے ٹکرائے گی, اس طرف یوں انہوں نے اشارہ کیا ہاتھ سے, اور علی امام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. علامہ اقبال آگے بڑھے, ان کو گلے لگا لیا. جب واپس آئے تو علامہ اقبال ان سے بڑی گپ شپ لگا رہے تھے, جو لوگ لینے گئے تھے ان کو بندرگاہ پہ. انہوں نے کہا علامہ یہ تو آپ کا دشمن تھا, آپ اس سے گلے. انہوں نے کہا جس آدمی کا ذکر مدینہ کرتے ہوئے آنکھیں پرنم ہو جائیں